الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، راستین راہ کے ناظرین، سامعین اور بہنوں، بھائیوں اور بچوں، قیامت کی باتیں وضاحت کرنے کے بعد دوبارہ دنیاوی زندگی کی طرف ہم لائے گئے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ دراصل دنیاوی زندگی ہی آخرت کا سرمایہ ہے اور یہی چیز آخرت کے لیے ہے. اور عبرت کے لیے آپ کے پاس اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بہت ساری رکھی ہیں، مگر یہاں پر 4 نکات بیان ہو جاتے ہیں. 4 مخلوقات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو روزمرہ آپ کی زندگی کے حصے بھی ہیں. اور مخاطبین چونکہ عرب تھے جن کی زندگی میں اونٹ کا ایک بنیادی کردار ہے، ان کی شناخت ہے. اس حیوان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے معاشی اور سیاسی اور تفریحی چاہے جو بھی نقطے سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے منسلک اور وابستہ فرما دی. اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح بنایا ہے یہ بھی دیکھ لو نا. اس کے کانا دیکھو، اس کے پینا دیکھو، اس کا سونا، جاگنا، محنت کرنا، اس کی اطاعت اور فرمانبری بھی دیکھ لو، اور اس کی نافرمانی اور عصیان بھی دیکھو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ یہ طاقتور حیوان آپ کے لیے کیا نہیں کرتا. اس کے خون سے آپ دودھ نہیں پیتے، اس کی وجود سے آپ غذائیت حاصل نہیں کرتے، اس کے چمڑے سے آپ پوشاک حاصل نہیں کرتے، اس کی بالوں سے آپ اپنے لیے خوبصورت قسم کی چادریں اور شال قسم کی پشتی نہیں بنا لیتے. بھول گئے ہو. اس کے بول و براز بھی تو تمہارے کام آنے والی چیزیں ہیں. ان کو اپنی زمین میں ڈال دو گے تو وہ زمین بھی زرخیز بن جائے گا اور آپ کی فصل میں مزید نکھار آ جائے گا اور مزید ان میں بہتری آئے گی. اور یہ دیکھ لو کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. یہ حیوان آپ کے وزنی بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے، اپنے پشت پر اٹھاتا ہے. دیکھا ہے اونٹ کو؟ اس کو بوجھ کے قریب لا کے بٹھایا جاتا ہے، وہ بہت اطاعت کے ساتھ زمین پر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے.
بیٹھ جاتا ہے، اپنے مالک کو اتنا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی ساری ضروریات زندگی کی چیزیں جو اس کے قابل تحمل ہوں لاد دے اس کے پیٹھ پر، اور جب اسے وہ کچھ اشارہ کر لے تب یہ حیوان اٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا چکر ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ مجھ پر اتنے بوجھ لادتے ہیں۔ میرے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، شان دکھلاتے ہیں اور اپنے لیے نام کماتے ہیں۔ اور دیکھو انسان، اس خودکار نظام کے رب العالمین نے جو آپ کی اطاعت اور فرمانبری کے لیے ایک تسخیری جبر ان پر رکھ دی ہے، یہ دیکھ لینا کہ یہ حیوانات آپ کے لیے اپنی نسلی افزائش کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اونٹنی جب بچے کے لیے اس کو حمل ٹھہرتی ہے، وہ بیچارے خوش ہے کہ میں بچہ لا رہی ہوں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، عیالدار ہو رہی ہوں، لیکن اس کا عیال کہاں جاتا ہے؟ اور اونٹ کا نر جو اپنے مستی کے عالم میں جب ہوتا ہے اور جو ہنگامے اور شوریں کرتا ہے، وہ بھی تو آپ کی غلامی کے لیے۔ اس کی گوشت سے، اس کی کھال سے، اس کے بال سے، اس کے بول و براز سے، اس کی طاقت سے بنی آدم فائدہ اٹھاتا ہے، انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو حیوانات اللہ رب العزت نے انسان کی تابعداری میں دے دی ہیں، ان میں سب سے زیادہ طاقتور حیوان وہ ہے اونٹ۔ لیکن دیکھ لینا، 200-300 اونٹنیوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کے ایک آدمی ہانک لیتا ہے، کہاں سے کہاں تک کا سفر کرتا ہے، جس پر اس کی مرضی چڑھ کر سوار ہو جائے، جس رفتار سے وہ دوڑ سکتا ہے اسے شلاق اور کوڑے مار کے بھگا دے، کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں نہیں ہے میرے بھائی، میری بیٹی اور میری بہن؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس حیوان کے لیے اللہ کا حکم یہی ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سرنگون ہے۔ اس انسان کے لیے وہ اپنی ساری خدمات پیش کر لیتا ہے، جو منزل مقصود پر جانے سے پہلے ایک بت کے سامنے سرنگون ہوتا ہے۔ اپنے نفع اور نقص کا مالک ایک بت یا ایک درگاہ کو قرار دیتا ہے، حالانکہ پیدا کیا ہے اس کو اللہ نے، پالا ہے اللہ نے۔ روح اور جسم کی اشتراک بھی اللہ نے دی ہے، جس رنگ اور ڈنگ میں اللہ نے چاہا ہے پیدا کر کے آپ کے لیے دے دیا ہے۔ اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی خیالداری کر لیتی ہے۔ یہ اونٹنی جانتی بھی ہوگی کہ میرا یہ بچہ میرے کسی بھی کام میں نہیں آ سکے گا، لیکن اللہ نے جس انسان کی بندگی کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ مطمئن ہے، وہ کہتا ہے 2-3 مہینے کے بعد ذبح کر کے اپنے دوستوں کے دعوت اڑاؤں گا۔ افلا ينظرون الى الابل، یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے جس کو وہ اپنے لیے ایک فخر اور انعام کی چیز قرار دے دیتے ہیں؟ 100 اونٹ ایک انسانی جان کی قیمت، خون بہا میں، البتہ قتل عمد میں نہیں، خون بہا۔
اور یہ اونٹ عرب کی پسندیدہ مخلوق، اور اس میں ایک خاص رنگ، اونٹنی جو سرخ رنگ کے ہو، وہ تو یوں سمجھ لو کہ بہت بڑی دولت ہے ان کے لیے۔ تو بات سمیٹ لیتے ہیں میرے بھائیو، یہ بات دیکھ لیں کہ تمہیں جس حیوان سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور آپ کے لیے ہمیشہ ایک قیمتی عنصر ہے، ایک قیمتی چیز ہے، اس کو کبھی سوچا کہ کس طرح بنایا گیا؟ کیف خلقت، وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، پیدا کیا گیا۔ جب پیدا کیا گیا تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی ذات نے پیدا کیا، جو آپ کا بھی خالق ہے اور اس زمین اور کائنات کا بھی خالق ہے اور ان چیزوں کا بھی خالق ہے، اور اس نے ایک جاندار قسم کی طاقتور مخلوق آپ کی غلامی میں دے دی تاکہ تم اللہ کی بندگی میں دل و جان سے یقین کے ساتھ لگے رہو اور اللہ کی عبادت اور بندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ آج بات یہیں پر ختم ہوگی، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بات اسی انداز میں آگے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ان صالح بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے دین اور قانون اور شریعت اسلام کی بالادستی کو اپنے زندگی کا نصب العین قرار دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول